آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا تھا۔ اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور آج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ چاند رات ہو جائے گی۔ جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہو گئے، نماز تراویح سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، اور شب عید یہ لوگ بازاروں میں نکل جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب عید فرشتوں میں اظہار فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے کام پورا کیا۔ تو فرشتے عرض کرتے مولا اس کو پورا اجر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو ان کو بخش دیا ہے۔ یعنی آج بخشش والی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور یہ انعام ملنے والی رات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے اس رات کے اندر خوب عبادت کریں، غریبوں پہ دل کھول کے خرچہ کریں۔ اور آپ یاد رکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، بے شک یہ خوشی کا دن ہے۔ ہم لوگ روزہ نماز رکھنے کے بعد جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے مسجدوں کو ہم خیر آباد کہہ دیتے ہیں، مسجدیں ویران نظر آتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عید کا چاند نظر آتے ہیں ہمیں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا کرنی چاہیے، مولا ہم سے ماہ رمضان میں اگر کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی روزوں میں، تراویح میں، نمازوں میں، اپنے کرم کے صدقے میں اپنے فضل سے معاف فرما اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اور جب شب عید آئے تو اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 5 راتوں میں جاگ کے عبادت کرے گا، جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں کہ بقرعید کی 8، 9، 10 اور شب برات اور عید الفطر کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر جا کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس راتوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الفطر سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر جب ادا نہیں کیا جاتا تب تک روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا، اٹکا ہوا رہتا ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا جو بندے روزے رکھتے ہیں وہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دے دے گا تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور نماز عید کے بعد اگر صدقہ فطر دے گا تو عام صدقوں کی طرح ہوگا۔ اور فرمایا صدقہ عید الفطر جو ہے، عید الفطر کے دن صدقہ فطر دینا یہ اپنے گناہوں کو معاف بھی کرواتا ہے، اور روزہ کے اندر نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر جب ادا کریں تو گیہوں سے، جو سے اور کھجور سے اور کشمش سے اس سے دیں۔ جو کا جو صدقہ فطر بنتا ہے وہ قریباً 130 روپے یا 120 روپے کم و بیش بن رہا ہے، اور گیہوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ 60 روپے بن رہا ہے، اور اسی طریقے سے کھجور کا صدقہ فطر 800 روپے بن رہا ہے، اور کشمش کا کھجور جو بن رہا ہے صدقہ فطر وہ 1200 روپے کم و بیش بن رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ کوالٹی کی، اعلیٰ قسم کا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں کام عید الفطر کی رات میں چاند دیکھنے کے بعد کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے والحمد للہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ جب بندہ یہ چاند دیکھ کر دعا پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا فرشتوں گواہ رہو جس نے یہ دعا پڑھی میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو عید الفطر کے دن، چاند رات کے دن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔